بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 246، آیت نمبر ہے 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمین۔ قل کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ، کیا تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعنا، جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتا ہے، ولا یضرنا، اور نہ ہی کوئی نقصان، ونرد علی اعقابنا، کیا ہم پلٹ جائیں، مڑ جائیں، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں کی بل، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے دوبارہ شرک میں لوٹ جائیں۔ اگر ہم نے ایسے کیا تو کلذی، یہ تو اس شخص کی طرح ہوگا، استہوتہ، ٹھیک ہے، جس کو بہکا دیا الشیطان، شیطان نے، فی الارض، زمین میں، ارض سے مراد جنگل، جنگل کے اندر، حیران لہ، اب وہ اس میں حیران پھرتا ہے، لہو، اس کے لیے، اصحاب، اس کے ساتھی، یدعونہ الی الہدی، وہ اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے کہ ائتنا، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ قل کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہی اصل ہدایت ہے، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم لرب العالمین، کہ ہم فرما برداری کریں رب العالمین کے لیے۔ قل کہہ دیجئے، اندعو، کیا تم ہمیں بلاتے ہو، اندعو، دعا، اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اور عبادت بھی ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو بھی پکارا کریں تاکہ ہم آپ کے رب کو پکاریں۔ اس کے جواب میں یہ آیت آئی کہ قل اندعو، کیا ہم بلائیں یا پکاریں یا سوال کریں یا مانگیں اس کو کہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نفع نہیں دے سکتا، جو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر کسی نے اپنی مشکل حل کروانی ہے تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو نفع دے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو اولاد دے، معاملات حل کرے؟ تو یہ تو عقل کی بات ہے نا، اللہ بادشاہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ کو ہم چھوڑ دیں اور اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق سے مانگنا شروع کر دیں، یہ تو عقل کے خلاف ہوگی بات، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں جب ہم کہیں نا خالص اللہ کو پکارو، وہ جی نہیں، ہمیں درمیان میں واسطہ چاہیے۔ لوگ تو مثالیں دیتے ہیں، وہ جو چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی واسطے سے اللہ کو پکارے، بھائی وہ رب ہے۔ اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کوئی مثال بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ جب اللہ کے لیے مثال ہی بیان نہیں ہو سکتی تو کیوں کہتے ہو سیڑھی، چھت پہ چڑھنا ہو، سیڑھی کی ضرورت ہے؟ بھائی یہ دنیا داری ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں، ہم نے کسی وڈیرے سے ملنا ہو تو اس کے لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تم مثال دیتے ہو، میں رب ہوں، میں حبل الورید ہوں، شاہ رگ کے قریب ہوں، اب شاہ رگ پہ لگا لو سیڑھی۔ تو اللہ کے لیے کوئی بھی مثال نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء، کیونکہ اللہ کی مثل کچھ ہے ہی نہیں۔ اس وقت دنیا میں ہم یہاں اللہ کی ذات کو اللہ نے جو بتا دیا ہمارا ایمان ہے، اللہ وہ کیسے ہے
ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہمارا ایمان ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ نہیں، کوئی مثال نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح میں دیکھ رہا ہوں یا ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے دیکھتی ہے، نہیں، پتہ نہیں کیسے، جیسے کما علی کو بشان ہی، جیسے اس کی شان ہے وہ دیکھتا ہے، بس ہمارا ایمان ہے کہ وہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اس لیے یہ باتیں غلط ہیں۔ حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے دنیا داری کے معاملے میں، لیکن پتہ نہیں دینداری کے معاملے میں کیوں شرک کرتے ہیں۔ قبروں پہ چلے جائیں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے، ایسے لوگ دیکھے ہیں حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں معاملہ خراب ہوتا ہے، پیچھے فون کرتے ہیں فلاں دربار پہ دیگ اتار دو، میں یہاں پھنسا ہوا ہوں۔ اللہ کے گھر میں جا کے شرک سے باز نہیں آتے، وہاں پہ جا کے بھی شرک ہو رہا ہوتا ہے۔ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، لوگ کہتے ہیں اچھا وہ جی اگر یہ کام نہ کیا تو وہ جو فلاں صاحب ہے نا، فلاں بزرگ صاحب، وہ ہمارا نقصان کر دیں گے، بھینس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، فلاں نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یضرنا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نقصان دے نہیں سکتا تمہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ چڑھاوے نہ چڑھائیں، ان بتوں کے نام پر ہم یہ سارے کام نہ کریں، یہ ہمارا نقصان کرتے ہیں، کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ نفع بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نقصان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ تو ما لا ینفعنا ولا یضرنا، اگر اللہ تمہیں نفع دینا چاہے پوری کائنات مل کر نقصان نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ کی طرف سے نقصان نصیب میں لکھا ہے پوری کائنات مل کر نفع نہیں دے سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو ہم اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یا کسی کے سامنے کیوں جائیں؟ تو قل انا ادعو، اے پیغمبر آپ کہیں، اگر اس کا معنی دعا کریں تو دعا بھی عبادت ہے، یہ بات بھی سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں تو ہمیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بھئی اللہ آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ عبادت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مانگا اللہ مجھے فلاں دے دے، وہ نہیں ملا، آپ دعا مانگنی چھوڑ دیں، یار مل تو رہا نہیں۔ او بھائی یہ جو تو دعا مانگ رہا ہے یہ بذات خود ایک نعمت ہے، ایک عبادت ہے اور نیکیاں ہیں۔ کل قیامت کے دن تیرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہوں گی بہت ساری، بندہ حیران ہوگا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، تو اسے بتایا جائے گا دنیا کے اندر یہ جو تو نے دعائیں مانگی تھی نا، یہ وہ نیکیاں ہیں۔ اصل میں ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کو نیکی نہیں سمجھتے، عبادت ہے، یہ بذات خود ایک عبادت ہے، بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قبول ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے نہ آئے، قبول ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، ہمیں قبول ہوتی ہوئی بعض اوقات نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم تو قبولیت وہ سمجھتے ہیں نا جو مانگا وہ مل جائے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ متبادل دے دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو دعا مانگنے ہو، دعا کا مطلب ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، اور اگر عبادت مانا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو نظر و نیاز، ہر قسم کے چڑھاوے، ہر قسم کی نظر و نیاز وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا۔ ونرد علی اعقابنا، اگر ہم نے یہ کام کیا بعد از ہدانا اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں موحد بنا دیا، توحید والا بنا دیا، اب ہم دوبارہ جائیں شرک کریں، اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں، دوبارہ وہ کام کریں، تو پھر تو ہماری مثال ایسے ہوگی کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران لہ، ایک بندہ ہو، یہ بطور مثال ایک بات سمجھائیے، ایک بندہ ہو ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں جا رہا ہو، اب لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اسی نظریے کی مثال دی گئی ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جنگلات کے اندر جنات ہوتے ہیں، انسان کو چمٹ جاتے ہیں، تو فرمایا جس طرح یہ جنگل میں جاتے ہیں اور ان کے نظریے کے مطابق ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، جن حاوی ہو جاتا ہے، جس پر جن حاوی ہو جائے، شیطان حاوی ہو جائے، وہ بہکی باتیں کرتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اپنے منہ جدھر کو اس کا دل کرے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھی لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی اتنا، اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں ابھی ادھر یہ سیدھا راستہ ہے، وہ ساتھیوں کی باتیں بھی نہیں سنتا۔ تو یہ تو بات وہ ہو گئی، اللہ نے توحید دی ہے، اب یہ دوبارہ شرک میں جا رہا ہے۔ جو بندہ شرک میں چلا جاتا ہے نا، اسے آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، تو اس کا واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے استہوتہ الشیاطین، شیطان کے قبضے میں آ گیا بندہ۔ مشرک بندہ کلہم شیطان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، واپس نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
اس لیے ہم بڑی مشکل سے توحید پہ آئے، اب دوبارہ پھر واپس چلے جائیں، دوبارہ پھر وہی کام کریں جو کام جو ہے وہ مشرک لوگ کرتے ہیں۔ تو استہوت ہو شیطان شیاطین، تو جس طرح شیطان جنات انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جس کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے فی الارض حیران لہ، اب اس کا عقل کام نہیں کرتا، وہ زمین میں حیران پھرتا رہتا ہے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی اسے بلاتے ہیں ہدایت کی طرف۔ تو بہرحال اگر نیک ساتھی ہوں تو اسے ہدایت کی طرف بلانا چاہیے۔ آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آج کل وہ مشرک ہو گیا، قبر پرست ہو گیا، یہ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیے ہیں، تو ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائیں۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو سمجھائے، اولاد کی ذمہ داری ہے باپ کو سمجھائے۔ تو لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے سمجھائے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے، اصل ہدایت یہی ہے، اصل ہدایت اللہ کے پاس۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت چھوڑ کر کوئی شرک کرے، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر گیا۔ مشرک بندہ ایسے ہی ہے جیسے بلندیوں سے نیچے زمین پہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ گرا ہوا آدمی ہے۔ مشرک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرا ہوا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری کریں۔ تو انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور خیر کا کام کرتا رہے۔ یہ جو اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر آپ کا دوست مشرک بھی ہو جائے نا، آپ اسے سمجھاتے رہیں۔ آپ یہ نہ کہیں اچھا یہ مشرک ہو گیا، میں جو خیر کا کام کرتا ہوں میں نے چھوڑ دیا۔ دیکھیں وہ جو ایک واقعہ آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے غریب، مصطح بن اساسہ اس کا نام تھا، اسے کچھ دیتے تھے کھانے پینے کے لیے، وہ غریب تھا۔ اب یہ مصطح وہ صحابی ہے کہ جس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ ایک تہمت لگی تھی، تہمت لگانے والوں میں مصطح بھی شامل تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمانے لگے کہ بھئی میں تجھے دیتا تھا، تو نے میری بیٹی پر الزام لگا دیا برا، اب وہ دینا بند۔ اب مصطح نے ایک غلطی کی، ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں اس غلطی کی میں تجھے یہ سزا دوں گا کہ میں جو تجھے دیتا ہوں نا وہ دینا بند۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم دیا کہ اے ابوبکر تو دینا کیوں بند کر رہا ہے، تو دینا کیوں بند کر رہا ہے، غلطی اس نے کی ہے، تو خیر کا کام چھوڑ رہا ہے، اس نے برائی کا کام کیا تو خیر کا کام چھوڑ رہا ہے۔ اگر آپ کا دوست، آپ کا احباب، چاہنے والا، رشتہ دار مشرک ہو گیا، اس نے غلط کام کیا ہے، آپ اپنا خیر کا کام جاری رکھیں، آپ اسے نصیحت کرتے رہیں یا اس کے ساتھ جو آپ اچھا معاملہ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، اگر کوئی لین دین کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، وہ نہ چھوڑیں۔ تو یہ مطلب ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھی دوست احباب اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کرتے رہیں، وہ نہ چھوڑیں۔ مشرکوں کو بھی اللہ دیتا ہے، جب اللہ اپنا دینا بند نہیں کرتا، اپنا اللہ فضل بند نہیں کرتا تو ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی دوست احباب ایسا ہے اسے سمجھاتے رہیں، سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ہاں دلی دوستیاں منع ہے، وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا، دلی دوستیاں نہ کریں، گہری دوستیاں نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ تعلق اپنا بحال رکھیں تاکہ گاہے بگاہے اسے نصیحت کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔